روزانہ جب گھر جاتے ہو بچوں کو سوتا دیکھ کے کہتے ہو روٹی کھائی تھی کہ نہیں، دودھ پیا تھا کہ نہیں؟ کبھی ہم نے اپنی گھر والی سے پوچھا بیٹی نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں، بیٹے نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ کیا فائدہ ایسی اولاد کا جس کے بارے میں، کیا فائدہ ایسے شوہر کا، کیا فائدہ ایسی بیوی کا، کیا فائدہ ایسے گھر کا جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوچ کر جس گھر کے بارے میں نبی کی آنکھیں گیلی ہو گئی۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا مجھے بے نمازی پہ غصہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا جاؤ جا کے کہہ دو اللہ کا نبی اس آدمی کو خبیث کہہ رہا ہے۔ جب نبی اسے گندگی کا ڈھیر کہہ دے، لاکھ تو کپڑے پہن لے، لاکھ تو خوشبوئیں لگا لے، لاکھ تو باڈی سپرے لگا لے، لاکھ تو لگ صابن سے اپنے جسم کو دھو لے، جب نبی نے تجھے بدبو والا کہہ دیا ساری دنیا کا عطر تجھے خوشبو والا نہیں بنا سکتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ان ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں، مسجدوں کی تعمیر میں، مدرسوں کے طلباء اکرام کے لیے فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کی ان ہاتھوں کو عادی بنا لو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ان قدموں کو اللہ کے گھر کا راستہ دکھا دو تاکہ یہ قدم خود بخود چل کے اللہ کی گھر کی طرف آ جائے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ان آنکھوں کو قرآن کے برکے دکھلا دو، ان آنکھوں کو قرآن کی تعلیم دکھلا دو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اس زبان کو اللہ کا ذکر یاد کرا دو۔ مولانا اتنے عزا کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بڑوں سے سنا جب بندے پر نزاع کا عالم آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، ملک الموت آ کے روح نہیں نکالتا، پہلے بندے کی چرپائی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیروں کے جوڑوں سے لے کر آنکھوں تک، دماغ تک کے جوڑوں کو سونگنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا سونگ رہا ہے؟ کہ میں اس کے ہاتھوں کنگھوں کو سونگ رہا ہوں، نماز کے رات کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ او میرے عزیزو، اوپر اللہ نیچے پیسہ ہے، مارکیٹ موجود ہے، بے شک مسجد کی مارکیٹ ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، خدا کے واسطے تم تو اللہ کے پڑوسی ہو، تم تو اللہ جل شانہ کے پڑوس میں رہتے ہو، پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے۔ جب اذان کی آواز کانوں میں گونجے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر تو دکان والا نہیں، پھر تو بیوی والا نہیں، پھر تو بچے والا نہیں، پھر تو کاروبار والا نہیں، پھر تو رشتہ داری والا نہیں۔ جب اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ، تو کاروبار والا نہیں رہا، تو اللہ والا بن گیا۔ اس وقت تو خدا کے گھر کے اندر نہ آیا، فرشتے تجھے تیری دکان پہ بیٹھا دیکھ کر خدا کی لعنت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ دکان کے اوپر آ کے اعلان کرتا ہے اوے اللہ کے باغی، تو نے فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا، دیکھ تیری دکان اجڑے گی، تیرا کاروبار مفلوج ہو کے رہ جائے گا، تو کسی کام کے قابل نہیں رہے گا، کمپنیاں قرض والے تیری دکان پہ آ جائیں گے، حتیٰ کہ تجھے دکان بند کر کے بھاگنا پڑے گا، مارکیٹ چھوڑنا پڑے گا، کاروبار تیرا دیوالیہ ہو جائے گا، تجھے شہر کے اندر چھپنا پڑے گا۔ الہی میں نے کیا کیا؟ فرمایا تو نے ایک نماز کا سجدہ نہ کیا، پروردگار عالم کو ناراض کر دیا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھا کرو، پروردگار عالم منادی کرواتا ہے اوے آدم کے بچے، اوے اولاد آدم، صبح اٹھ کے مجھے یاد کر لیا کر، اگلے دن صبح تک پروردگار عالم تجھے یاد کرے گا۔ یا اللہ اگر میں نماز کا سجدہ کروں گا، فرمایا تجارت تیری بحال کروں گا، مارکیٹوں کے اندر گاہکوں کی ریل پھیل کر دوں گا، تیرے ہاتھوں کے اندر پیسوں کی روانی کر دوں گا، فجر کی نماز پڑھ کے نکلے گا، بیوٹی پارلر کے اندر سج کے آئے، سجدہ کر کے آئے، بیوٹی پارلر والا تیرے حسن و جمال، تیرے ماتھے تیرے چہرے کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لوگ تجھے حاجی صاحب کہیں گے، لوگ تجھے ملک صاحب کہیں گے، لوگ تجھے دیکھ کے سلوٹ ماریں گے، کیونکہ فجر کے وقت تو اللہ کو سلوٹ کر کے آ گیا،
گیا، پروردگار عالم کے آگے جھک کے آ گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں حتیٰ کہ رینگنے والی چوٹیوں کو بھی تیرے تابع دار بنا دوں گا، اور میرا بندہ تیری دکان پر گاہک نہ ہے، میں فرشتوں کو انسان بنا کر تیری دکان پہ بھیج دوں گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا میرے صحابہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر سب سے برا گھر کون سا، سب سے بدترین گھر کون سا؟ آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کی دیواروں پہ پلستر نہ ہوا، آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر سولر سسٹم نہیں، آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر لائٹ جانے کے بعد جنریٹر کوئی نہیں، آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے اندر پردے قلیل کوئی نہیں، آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے دسترخوان کے اوپر 3-4 قسم کے کھانے کوئی نہیں، آپ کی میری سمجھ میں یہ آیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ اعلان کیا تھا؟ حضرات ایک اعلان سنو، ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، کائنات کے اندر بدترین گھر کون سا؟ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ فرمایا پھر نبوت والی زبان سے سنو، یہ پیغام پہاڑی کے اندر آنے والوں کو سنا دینا، کائنات کے اندر بدترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر سے یتیم کے رونے کی آواز آ جائے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اپنا جب جنازہ اٹھواؤ 4 آدمی تمہیں کندھا دینے والے ہوں اور پیچھے کلمہ شہادت کا نعرہ لگانے والے ہوں، حضرات دائیں بائیں طرف کفن میں سے چہرہ نکال کر آنکھیں کھول کے دیکھنا، کوئی آپ کے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا، کوئی میرے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا، اللہ اکبر، جو میری چرپائی کو دیکھ کے کہہ رہے اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی، قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم قیامت سے پہلے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، کہے گا نمازوں کا ثواب بعد میں لوں گا، روزے حج کا ثواب بعد میں لوں گا، زکوٰۃ کا ثواب بعد میں لوں گا، بچیوں کا جہیز بنا کر بیاہ دیا ثواب بعد میں لوں گا، پہلے یہ بتا تیرے جنازے کی چرپائی کے بائیں طرف ایک آدمی جا رہا تھا، لوگ کلمہ شہادت کے نعرے لگا رہے تھے، یہ تیرے جنازے کو دیکھ کے اندر اندر مسکرا کے کہہ رہا تھا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، بتا اسے کس معاملے میں اس کا دل دکھا کے آیا؟ اگر خدا کی قسم جواب تیرے میرے پاس نہ ہوا، اللہ اکبر، میدان معاشر میں اللہ جل شانہ کے سامنے تجھے مجھے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ اکبر، بیٹیوں کا حق دے کے جانا، بیوی کا حق مہر ادا کر کے جانا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے کے بعد قیامت سے پہلے قیامت برپا ہوگی، اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا جب تیرا جنازہ اٹھا، گھر میں چنگھاڑ تھی، گھر میں دھاڑ تھی، روتے روتے بچے باہر آ گئے، رشتہ دار باہر آ گئے، بہنیں باہر آ گئی، پھوپھیاں باہر آ گئی، لوگ دھکے دے دے کے اندر کر رہے تھے، ان میں سے 15-16 سال کی بچی آئی اور اس نے آ کے چرپائی کا پایا پکڑا، چرپائی کے پائے کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی، کہنے لگی چاچو بتا تو صحیح میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو، میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت دیکھ رہا تھا جب بچی کو اندر لے گئے، سارے لوگ کھانے پینے میں لگ گئے، یہ بچی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے کہنے لگی امی ابو کب آئے گا، امی ابو کہاں چلا گیا، امی ابو کہاں چلا گیا؟ اللہ فرمائیں گے تم نے تو اس کے آنسوؤں کا مول نہ لگایا، تم نے تو اس کے آنسوؤں کو ان کی قیمت نہ لگائی، میں اس بچی کے آنسو کی قیمت لگاتا ہوں۔ بتا اللہ نے تجھے بہاڑی میں مارکیٹیں دی تھی، اللہ نے تجھے پلازے دیے تھے، پروردگار عالم کہے گا میں نے تجھے بڑے بڑے رقبے دیے تھے، بڑی بڑی اراضی دی تھی، 4 بیٹے 3 بیٹیاں دی تھی، میں دیکھ رہا تھا رات کو کمرے میں دروازہ بند کر کے لائٹیں جلا کے انگوٹھے لگا کے سب کچھ بچوں کے نام کر کے آیا، جو بیٹی رو رہی تھی اس کا حق کیوں دبا کے آیا؟ اور لوگوں جواب لے کے چلے جاؤ، اگر ہاں نہ ہوئی تو خدا کی قسم جہنم کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگے گی۔